بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، صلاۃ التسبیح کی نماز بہت اہم نماز ہے، اور یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ہدیے کے طور پر عطا فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے فرمایا تھا چچا ہو سکے تو روزانہ پڑھنا، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا، اگر ایک ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک مہینے میں پڑھنا، اور اگر ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک سال میں اس کو پڑھنا، اور اگر ایک سال میں بھی اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے آپ کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، جو اچھا لگے، آسان لگے، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں حدیث سے ثابت ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ 300 مرتبہ تیسرے کلمے کو پڑھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کی آپ نیت کرنی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ تعوذ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، پھر سورت ملانے کے بعد آپ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ پہلے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، پھر اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا ہے 10 مرتبہ، پھر جلسے میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں بیٹھ جانا ہے، کھڑے نہیں ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے، بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے ہوئے دوسری رکعت کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو گئی۔ تو اسی طرح باقی کی رکعتوں کو بھی ہمیں مکمل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح 4 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں قاعدہ اخیرہ میں جو فرض ہے، تو پہلے ہمیں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، 10 مرتبہ قاعدہ اولیٰ میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی، اس کے بعد ہمیں اتحیات کو پڑھنا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ثنا پڑھیں نیت باندھ کر، پھر ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورت ملائیں، سورت ملانے کے بعد آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو پہلے سجدے میں جانا ہے، پہلے سجدے میں جانے کے بعد آپ کو پہلے سجدے کی تسبیح جو سبحان ربی الاعلی اس کو پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں جا کر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر بیٹھنا نہیں ہے، پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد جو میں نے طریقہ بتلایا ہے 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اسی طرح ہمیں ہر رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ تو اس سے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم جمعے کی راتوں میں یا جمعے کے دن اس کے پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے اللہ سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوں۔ تو ہم ضرور اس کا اہتمام کریں، نہیں پڑھ سکتے اگر روزانہ تو ہفتے میں کم سے کم اس کو ضرور پڑھیں، مہینے میں پڑھ لیں، سال میں پڑھ لیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ضرور ایک دو مرتبہ ہم اس کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کو سکھلائیں، ان کو بتلائیں۔ اور اس کے پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ کہ بھئی جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، سورج نکلتے وقت، اسی طرح فجر کے بعد ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد ہم نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سورج غروب ہوتے وقت، اور اسی طرح نصف النہار جب آدھا دن ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان وقتوں کے علاوہ اس وقت کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ظہر سے پہلے اس کو پڑھ لے، جیسے جمعے کا دن ہے تو جمعے کی نماز سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔ رات میں بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی اس کا پڑھنا منع نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔